السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 208 رمضان المبارک کی صبح حسب معمول مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ تعالی نے تہجد کی نماز ادا کی۔ 15 ماہ کی اسیری کے دوران صرف ایک مرتبہ تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے، جس کا آخری دم تک انہیں افسوس رہا۔ بہت زیادہ ذکر و اذکار، تلاوت کلام پاک کے علاوہ تصنیف و تالیف ان کا معمول تھا۔ تمام رات جاگتے تھے، صبح فجر کی نماز کے بعد آرام کرتے۔ حسب معمول صبح تقریباً 9 بجے اٹھے تو بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ سپہ صحابہ حاصل پور کے ایک کارکن سیف الرحمن، جسے ڈبہ قتل کیس میں بے گناہ ان کے ساتھ ملوث کیا گیا، اس نے سوٹ وغیرہ استری کر کے حضرت فاروقی رحمت اللہ تعالی صاحب کو دیا تو حضرت نے خلاف معمول سیف سے کہا کہ آج تم نے کپڑے صحیح استری نہیں کیے، جس پر سیف الرحمن نے کہا لائیے میں دوبارہ استری کر دیتا ہوں۔ حضرت فاروقی شہید نے کہا کہ نہیں، اب ٹھیک ہے۔ تیاری کے بعد پولیس سکواڈا کا انتظار کرنے لگے۔ قائدین کی سیشن کورٹ آمن سے قبل ہی منیر احمد بھٹی ایڈوکیٹ، راؤ خلیل احمد خان ایڈوکیٹ سے عدالت میں پہنچ گئے تھے۔ 11 بجے تک قائدین تشریف نہ لائے تو میں راؤ خلیل احمد خان ایڈوکیٹ کو ساتھ لے کر سول جج میاں غلام حسین کی عدالت میں قائدین کی ضمانت کی پیشی کے لیے چلا گیا۔ ہم 12 بجے سیشن کورٹ واپس پہنچے تو پولیس کی گاڑیاں قائدین یعنی مولانا ضیاء الرحمن فاروقی اور عاظم طارق رحمت اللہ تعالی کو لے کر عدالت کے احاطہ میں پہنچ چکی تھی۔ جو ہی مولانا ضیاء الرحمن فاروقی اور مولانا عاظم طارق شہید پولیس کی نفری کے حصار میں گاڑی سے اتر کر عدالت کی طرف جانے لگے تو قریب ہی کھڑے موٹر سائیکل میں نصب انتہائی طاقتور بم سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دھماکہ کر دیا گیا، جس سے ہر طرف قیامت برپا ہو گئی۔ پورے احاطہ میں اندھیرا چھا گیا۔ انسانی اعضاء روئی کے گالوں کی طرح فضا میں بلند ہوتے ہوئے نظر آئے۔ درجنوں پولیس اہلکار آگ کی لپیٹ میں آہو بکا کرنے لگے۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ انسانی ٹانگیں، ہاتھ اور سر جا بجا بکھر گئے۔ ہلاک ہونے والے افراد کی انتڑیاں باہر نکل آئی، انسانی جسموں کے چھیتڑے اڑ گئے، جس سے موقع پر موجود لوگ مردہ برہنہ جسموں پر اخبارات کے کاغذ دے کر ڈھانپتے رہے۔ ہر جگہ خون ہی خون تھا، مرنے والوں کے سارے جسم جل گئے تھے۔ بعض پولیس اہلکاروں کی ٹوپیاں اور جسمانی اعضاء قریب ہی درختوں کی ٹہنیوں پر اٹک گئے۔ دفعتاً اللہ اللہ کی آواز بلند ہوئی۔ یہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمت اللہ تعالی کی آواز تھی۔ زخمی کارکنوں کی توجہ اس آواز کی طرف ہوئی تو فاروقی صاحب بڑی کوشش کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ان کی دونوں ٹانگیں پھیلی ہوئی تھی۔ تب انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ خداوند کریم کے حضور پھیلا دیے اور بلند آواز سے کہا یا اللہ، مجھے تیرا فیصلہ منظور ہے۔ یا اللہ، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میری قربانی قبول فرما۔ یہ آخری الفاظ جو قائد سپہ صحابہ نے ادا کیے اور لیٹ گئے، اسی لمحے ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ 13 کے قریب پولیس اہلکار قائد سپہ صحابہ حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، سپہ صحابہ کے کارکن قاری عزیز الرحمن آف لاہور، حافظ عطا الرحمن اور روزنامہ خبریں کے فوٹوگرافر شہید اور مولانا محمد عاظم طارق سمیت 25 کے قریب افراد شدید زخمی ہو چکے تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ضیاء الرحمن فاروقی رحمت اللہ تعالی کو زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھی۔
بلکہ ایک چھوٹا سا ذرہ دائیں طرف سے جسم میں داخل ہو کر دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید کا تمام جسم اللہ کے فضل و کرم سے بالکل محفوظ رہا۔ غسل کے وقت ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی خاص روشنی کی لہریں فاروقی شہید کے چہرے سے نکل رہی ہوں۔ چہرہ کھلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میت رات بھر ہسپتال میں رہی۔ صبح 4 بجے غسل دیا گیا۔ صبح 9 بجے سے پہلے ہی ہزاروں لوگ نمازی جنازہ کے لیے مسجد شہداء پہنچ چکے تھے۔ ایک خاص بات جو ہر انسان نے محسوس کی کہ قائد یعنی حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی رحمت اللہ تعالی کی شہادت کے وقت پورے لاہور میں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آج آسمان بھی رو رہا ہو۔ بوندا باندی کا سلسلہ نماز جنازہ کے بعد تدفین تک جاری رہا۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جو مولانا حق نواز جنگوی رحمت اللہ تعالی کی شہادت سے شروع ہوئی۔ مولانا جنگوی شہید کی شہادت کے وقت بھی آسمان سے بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مولانا ایثار القاسمی شہید رحمت اللہ تعالی کی شہادت پر بھی بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہا اور سپہ صحابہ کے اہم شہداء کے جنازوں پر بوندا باندی کا سلسلہ نہیں ٹوٹا تھا، اور مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کی شہادت پر پورے پنجاب میں شہادت سے قبر میں اتارنے تک بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہا۔ مال روڈ پر اسمبلی ہال کے سامنے چوک میں مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید، قاری عزیز الرحمن شہید آف لاہور، قاری عطا الرحمن شہید آف پنڈی بھٹیاں کی نماز جنازہ کے لیے 3 ایمبولینسوں میں میتیں صبح 9 بجے مسجد شہداء پہنچی تو سپہ صحابہ کے ہزاروں کارکن انتہائی جذباتی انداز میں نعرے لگانے لگے۔ نوجوان بزرگ دھاڑیں مار مار کر رو رہے تھے۔ مال روڈ پر تمام دکانیں اور کاروبار مکمل طور پر بند تھا۔ زیادہ رش کی وجہ سے نماز جنازہ مسجد شہداء کی بجائے شارع قائد اعظم فیصل چوک میں ادا کی گئی۔ امامت کے فرائض حضرت مفتی محمد عیسیٰ صاحب نے ادا کیے۔ حضرت مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ تعالی کی شہادت کی داستان۔ دوستو، خیر المدارس کے عظیم سپوت، ناموس صحابہ کے لیے جان دینے والے مولانا حق نواز جنگوی۔ مولانا حق نواز جنگوی نے 1972 میں دینی تعلیم سے فراغت کے بعد منصب شہادت کے حصول تک اپنی پوری توانائیاں اور قول و عمل کی ساری قوتیں عظمت و ناموس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے تحفظ و دفاع میں صرف کی۔ مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ تعالی نے اپنی زندگی کا محور عشق رسول اور اصحاب رسول کو بنایا۔ اپنی شعلہ بیان خطابت اور پرخلوص جد و جہد کے باعث ملک کے طول و عرض میں بہت تھوڑے ہی عرصے میں لاکھوں نوجوانوں کے قلوب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عشق و محبت سے گرما دیا۔ ہزاروں نوجوان ان کی تقریروں کے باعث دین کے قریب آئے اور مقام صحابہ سے روشناس ہوئے۔ فتنہ رافضیت یعنی فتنہ شیعت کی وجہ سے ملت اسلامیوں کو جن صدموں سے دوچار ہونا پڑا وہ تاریخ کا ایک خونچہ کا باب ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک ایران میں جب سے سیاسی انقلاب آیا اور ایک خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، پاکستان میں شیعہ حضرات کی سرگرمیاں غیر معمولی طور پر تیز ہو گئی ہیں۔ اس کا محرک فتح و اقتدار پانے کا نشہ ہو یا حکومت ایران کا شاہ ہو، برصورت اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے ملک کے شیعہ دوستوں نے اس انقلاب کا گہرا تاثر لیا ہے۔ ابتداً اس ایرانی انقلاب کو اسلامی انقلاب باور کرانے کی کوششیں کی گئی، مگر جب خمینی اور اس کے رفقا نے ایران کو سیاسی انتقام کی آماج گاہ بنایا
اور ہزاروں افراد کو مذہبی اختلاف کے باعث تحقیق کیا تو یہ پروپیگنڈا پوری دنیا میں مانند پڑ گیا۔ اس کے بعد شیعہ دوست پاکستان میں ایرانی طرز کے انقلاب لانے کی بات کہتے ہوئے شرم محسوس کرنے لگے، مگر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے عنوان سے انہوں نے جلسے جلوس، نعرہ بازی، ہاتھا پائی اور دنگا اور فساد کی مہم جاری رکھی۔ مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ تعالی نے ان حالات میں مجاہدانہ عزیمت و استقامت کا ثبوت دیا اور ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں اس حقیقت کو واشگاف کیا کہ اہل السنہ والجماعت کی عظیم اکثریت والے ملک میں نفاذ فقہ جعفریہ کی تحریک شر انگیزی اور فتنہ پروری ہے۔ اس کے ساتھ مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ تعالی نے شیعی عقائد و نظریات اور رافضی سازشوں کو بھی بے نقاب کرنا شروع کیا اور اپنی زندگی کا مقصد شان صحابہ کا دفاع اور شاتمین صحابہ کا تعاقب بنا لیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے مختصر عرصے میں اہل وطن کو شیعیت کی حقیقی خد و خال سے آگاہ کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت و عشق کی بدولت جہاں وہ مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے، وہی دشمنان صحابہ کی نگاہوں میں خار کی طرح کھٹکنے لگے۔ دشمنان صحابہ کے پاس مولانا کی حق گوئی اور جرت مندانہ کا کوئی جواب نہ تھا۔ انہوں نے حقیقت پسندی کا ثبوت دینے کی بجائے مولانا شہید کو راہ سے ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس سلسلے میں متعدد بارہا ان پر قاتلانہ حملے ہوئے جو ناکام ہوتے رہے۔ حال ہی میں مولانا رحمت اللہ تعالی نے کئی جلسوں میں اس بات کا انکشاف بھی کیا تھا کہ رافضی اور دشمنان صحابہ میری جان کے درپے ہیں اور مجھ سمیت بعض دیگر جید علماء کرام کو 20 سے 26 فروری تک قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری انتظامیہ نے اس انتباہ کے بعد بھی اپنی روایتی غفلت اور بے حسی کا مظاہرہ کیا اور مولانا حق نواز جنگوی سفاق قاتلوں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر گئے۔ جن لوگوں نے ظلم و بربریت کا یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے، اگر وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ مولانا جنگوی شہید رحمت اللہ تعالی کی شہادت سے ان کا مشن نامکمل رہ جائے گا اور 16ویں صدی عیسوی کے شیعہ حکمران اسماعیل صفوی کی طرح دشمنان صحابہ عظیم سنی اکثریت کے حقوق پر شب خون مارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ خیال خام ہے۔ مولانا حق نواز جنگوی شہید کے خون نے دفاع صحابہ کی تحریک کو وہ ولولہ ناز اور وہ مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ تعالی کے خون نے دفاع صحابہ کی تحریک کو وہ ولولہ تازہ بخشا ہے جس کے باعث ہزاروں حق نواز جنگوی پیدا ہوں گے اور عظمت و ناموس صحابہ کے لیے جان دینے کو فخر سمجھیں گے۔ مولانا حق نواز جنگوی کے قلب میں عشق صحابہ اور اہل بیت کی جو چنگاری تھی، اس نے ہزاروں قلوب کو ایمانی حرارت پہم پہنچائی۔ خود ان کی طبیعت کی سماوی کیفیت بے چینی اور بے قراری صرف دفاع صحابہ کے لیے تھی۔ جس خطہ زمین میں وہ پیدا ہوئے اس میں وڈیروں اور جاگیرداروں کی اکثریت رافضیت کی پشت پناہ ہے۔ جاگیردارانہ نظام اور اپنی دولت کے بل بوتے پر یہ لوگ غرباء کے عقائد و ایمان سے کھیلتے تھے۔ مولانا نے غریب اہل سنت عوام کے تحفظ ایمان کے لیے جان کی بازی لگا دی اور اپنے مقدس مشن میں کامیاب ہو گئے۔ جان دے ہی دی آج جگر نے پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ انشاءاللہ مولانا کا مشن زندہ اور پیغام تابندہ رہے گا۔ مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ تعالی۔ دوستو، مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ تعالی
28 مارچ 1961 میں چیچا وطنی ضلع سہیوال کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق راجپوت منج خاندان سے تھا۔ 1977 میں دارالعلوم ربانیہ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ابتدائی فارسی اور میڈل تک تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں پنجاب ہی کے مختلف مدارس میں رہ کر تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، علم کلام، منطق اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ 1984 میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں دورہ حدیث کے لیے داخلہ لیا۔ علوم حدیث کی تکمیل کے لیے جن اساتذہ حدیث کے سامنے تلمذ طے کیے ان میں حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب، حضرت مولانا محمد ادریس میرٹی صاحب، حضرت مولانا سید مصباح اللہ شاہ صاحب، حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ کے امتحان کے علاوہ ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات امتیازی نمبروں کے ساتھ حضرت مولانا عاظم طارق شہید رحمت اللہ تعالی نے پاس کیا۔ دورہ حدیث سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کراچی ہی میں تدریس اور خطابت شروع کی۔ 1991 میں آپ کراچی سے ترک سکونت کر کے جنگ میں قیام پذیر ہو گئے اور جنگ کی سیاسی اور سماجی خدمات انجام دینے لگے۔ دسمبر 1991 کے بلدیاتی انتخابات میں ان کی کالعدم مذہبی جماعت نے 47 کے ایوان میں 33 نشستیں حاصل کی۔ 10 جنوری 1990 کو انہیں تنظیم کا نائب صدر بنا دیا گیا۔ 17 جنوری 1996 کو لاہور میں بم دھماکے میں مورخ اسلام حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید ہو جانے کے بعد مولانا محمد عاظم طارق صاحب جماعت کے سرپرست اعلیٰ بن گئے۔ آپ جنگ کی مسجد کے خطیب تھے، تنخواہ سے گھریلو اخراجات پورے کرتے تھے۔ 1997 کے انتخابات میں آپ وہ واحد مذہبی رہنما تھے جو جیل میں ہونے کے باوجود کامیاب ہوئے۔ مولانا موصوف عجز و انکساری اور سادگی کا پیکر تھے اور دینی خدمات کے مختلف شعبوں سے وابستہ تھے۔ جہاں اور جس وقت بھی دین کو ان کی ضرورت پڑی وہ وہیں نظر آئے۔ شجاعت و بہادری، جرت و حوصلہ مندی میں انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ وہ ایک شعلہ بیاں مقرر اور بہترین خطیب تھے۔ بڑی روانی کے ساتھ تقریر کرتے تھے۔ اپنے موقف کی تائید میں ایسے وزنی دلائل پیش کرتے تھے جن کا مخالفین کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا تھا۔ مولانا عاظم طارق شہید رحمت اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ترین جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امہات المؤمنین کی عزت و ناموس کے تحفظ کو اپنی زندگی کا مشن قرار دیا تھا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں اور وفا شعاروں کی توہین و تنقیص ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے مختلف حکومتوں کے سامنے فرقہ واریت کے خاتمے کی تجاویز نے اپنے درد و فکر سے آگاہ کیا، فرقہ وارانہ کشیدگی کے اصل اسباب کی نشاندہی اور ان کے تدارک کی طرف توجہ دلائی، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے قانونی راستے اختیار کیے۔ ان کی یہ خدمات ملک کی تاریخ کا روشن حصہ ہے۔ مولانا محمد عاظم طارق شہید رحمت اللہ تعالی نے جس انداز سے زندگی بسر کی ہے اور ایک مشن کو زندگی کا مقصد بنا کر اس کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ بلا شبہ عزیمت و استقامت کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان کے طریقہ کار سے کسی موقع پر اختلاف ممکن ہے یا ان کے کسی طرز عمل کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے خلوص، اپنے مشن سے والہانہ وابستگی، کردار کی پاکیزگی، عشق صحابہ میں فنائیت اور عزم و استقلال، ہمت و شجاعت جیسی اعلیٰ صفات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔
اس شخص کے خلوص اور عزیمت و استقامت کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے جو اپنی بھرپور جوانی کے کئی سال قید و بند میں گزار کر بالآخر اپنی جان پر کھیل گیا۔ مولا کریم ان کی قربانیاں قبول فرمائے، آخرت میں انہیں درجات عالیہ سے نوازیں اور جملہ پسماندگان اور عقیدت مندوں کو صبر و تحمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو یہ تھے چند سپہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شہداء جن کی مختصر سی زندگی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے اس چینل پر بہت سے دوسرے واقعات، شہداء کے واقعات اور اسی طرح دیگر اسلامی واقعات اپلوڈ کیے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن دوستو آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔